الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات باری نے مجھے اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ یہ اس قدر عظیم شرف ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے بھی عہد لیا کہ آپ نے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ آپ کے مختلف ادوار میں سے کسی کے دور میں میرے آخری نبی آ جاویں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنا کب ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے بعد بھیجنا ہے، لیکن یہ بیجوں بیج یہ ان سے جو عہد لیا گیا اس کی کیا وجہ ہوئی؟ جب معلوم ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے تو یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ کے بعد میرے نبی آئیں گے۔ یہ جو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، کتاب اور حکمت دی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ میرا آنے والا رسول اس کی تصدیق کرے گا، تمہیں چاہیے یہ کہ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ حالانکہ جب ان کے ادوار میں حضور آتے تو یہ ایمان بھی ہوتا، نصرت بھی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کی ادوار نبوت کے بعد مفسرین کرام جو جواب ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے آنے سے پہلے ہی اقرار لے لیا کہ تم تو چلے جاؤ گے، تمہارے ادوار ختم ہو جائیں گے، تم اس دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے، لیکن یہ اعزاز تم بھی ساتھ لے جاؤ کہ اگر تمہارے ادوار میں میرا نبی آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ادوار میں وہ آئے تو ہم مدد اور نصرت بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اقرار پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بھی بخشا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام بھی لیا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کافی سارے قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی امتوں کو بتلایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کی یہ صفات ہوں گی۔ یعنی گزشتہ انبیاء یہ اپنی امتوں کو پیغام دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ آخر میں ایک نبی آ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی ختم نبوت اس کا پیغام تھا جو پچھلے انبیاء نے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں آخری وقت میں یہ اعزاز کے ساتھ، اس اعزاز کے ساتھ کہ آپ نہ صرف خاتم المرسلین ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسولوں کے خاتم نہیں ہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی خاتم ہیں۔ رسول اور نبی یہ دو فرق ہے بیچ میں۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی کتاب، نیا دستور، نیا منشور، نئی روشنی دے کر بھیجا ہوا ہو کہ اس کتاب کے مطابق آپ نے اپنی امت کو چلانا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور ان رسولوں کی تعداد ٹوٹل 313 ہے۔
رسولوں کی ٹوٹل تعداد 313 ہیں، اور اس میں جو انبیاء ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش جو بتلائے جاتے ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء ہیں، نبی جن کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیے، نبی کہتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو اور پچھلے جو پیغام آیا ہوا ہوتا ہے، پچھلی جو کتاب اور دستور آیا ہوا ہوتا ہے، اپنی امت کو اس کے مطابق چلاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اس لیے کہ کتاب ملی، نئی ہدایت ملی، نئی شریعت ملی، اور نبی بھی ہیں اس لیے کہ پچھلے انبیاء کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق امت کو چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو جو صحیح یہودی ہے نہ تو جو صحیح عیسائی ہے، ان میں سے کسی کو بھی دین محمد پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ وہ یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں حضور کو اتنا جان چکے ہیں کہ جیسے اپنے بچے کو بندہ پہچانتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح وہ آخری نبی کو پہچاننے والے ہیں۔ اتنا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن تحریف ہو جانے کے بعد، تبدیلی ہو جانے کے بعد، اس میں رد و بدل ہو جانے کے بعد ان کو صحیح نقشہ ہی نہیں پیش کیا جا رہا۔ اب عیسائیت گمراہی میں جو جا رہی، وجہ یہی ہے کہ اصل کتاب گم ہو گئی، تورات جو رد و بدل کا شکار ہوئی۔ اب یہودیوں کو اصلی بات کا پتہ ہی نہیں، خواہ مخواہ ضد اور عناد کی وجہ سے وہ دن بدن دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر صحیح دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد لوگوں نے نبوت کے دعوے کیوں کیے؟ یہ ایک ایسا چبھتا سوال ہے کہ جس کا جواب جتنا بھی دیا جائے وہ کم ہے۔ اس کا جواب سوائے اس کے کہ یہود اور نصارہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت والے اس منصب کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی چیز تشکیل دی جس پر امت کا اجماع ہے، اس اجماع کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبوت کے ختم نبوت کے اس اعزاز کے سب سے بڑے محافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو خدمات پیش فرمائی ہیں وہ خدمات ایسی ہیں کہ ان خدمات کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ ان کا معترض ہو گیا، ان کا مخالف ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کا سب سے پہلا ایسا دفاع کیا کہ ساری امت ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ہی ایک شخص مسیلمہ کذاب نامی شخص کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد مجھے نبی اور مصلح بنا دیا گیا ہے۔ آج کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور میرے کلمہ پڑھا کرو، میری شریعت کے مطابق، میری تعلیمات کے مطابق چلا کرو۔ یہ اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ محافظ ختم نبوت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، ان کی پشت پر یہودیت اور نصرانیت کھڑی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا۔ صرف توکل علی اللہ پر بنا کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کے میدان عمل میں اترے، اور اس قدر سخت جنگ یمامہ اسے کہا جاتا ہے، اس قدر سخت مڈ بھیڑ ہوئی، ایسا تصادم ہوا کہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ، 700 حفاظ کرام جنہوں نے حضور سے قرآن سن کر یاد کیا تھا، حضور کے خاص شاگرد قرائے کرام، وہ 700 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ اندازہ لگائیے کہ جب حضور کے طالب علم، وہ طالب علم کہ جنہوں نے حضور سے قرآن کریم سیکھا ہے، وہ جب شہید ہو گئے تو پیچھے قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرع صدر نصیب فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قرآن کریم کی دولت ملی ہے، اس کو سب سے پہلے جمع کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کی ایک جو بقیہ تعداد تھی، اس جنگ کو ختم ہوا اور وہ واصل جہنم ہوئے، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے کہ جو ان کے محافظین ختم نبوت کے مقابل میں آئے تھے، مسیلمہ اور اس کے بہت سارے حواریین اور اس کے پیچھے چلنے والے تباہ و برباد ہوئے، ناکام خائب و خاسر ہوئے۔ اور اس وقت سے یہ صحرا ختم نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات گرامی پر پڑنے والا یہ ڈاکہ اس کو روک دیا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ آپ تو یہ جنگ ہو چکی، اگلی دوبارہ جنگ ہوئی، ایسے کسی محاذ پر صحابہ کرام گئے تو ممکن ہے باقی قراء اور حفاظ بھی شہید ہو جائیں، اس لیے ہمارے پاس جو کتابی شکل میں نہیں ہے قرآن، اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کو جس کے پاس گتے پر ہے، جس کے پاس کاغذ پر ہے، جس کے پاس ہڈی پر ہے، پتھر پر ہے، کہیں بھی جس کے پاس جو دستیاب ہے وہ، اور سند کے ساتھ 4-6 اپنے گواہ بھی لے کر آئے کہ یہ میں نے حضور سے لکھا تھا، آ کر بتائے گا بھی، سنائے گا بھی، اور اس کی آگے تصدیق ہوگی، پھر اس کو قرآن کریم میں شامل کیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے سخت کڑی شرائط کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ جب قرآن کریم جمع ہو چکا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام نازل فرمایا ہے، اس کے ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ یہ نازل ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاکے کے تحت اس کو نازل فرما رہے ہیں۔ جو نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اور اللہ کی لوح محفوظ میں اور اللہ کے علم میں تھا، اس نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سینے پر اتارا کتابی شکل میں۔ اس سے بھی آسان سمجھیے کہ ہم یہ جو عمارت بناتے ہیں، عمارت سے پہلے مالک مکان جس کا ارادہ اور منصوبہ اور اسکیم ہوتی ہے کہ میں نے ایسا سٹرکچر تیار کرنا ہے، ایسا محل تیار کرنا ہے، وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے یہاں اتنی جگہ گھیرنی ہے، اس پر میں نے اتنے کمرے بنانے ہیں، یہاں میرا دفتر ہے، یہاں میرا بیڈ روم ہے، یہ ایک خاکہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس انجینئر کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، جو انجینئر آ کر کے اس سے پوچھ کر کے ایک ایک بالشت اور ایک ایک فٹ جگہ، ایک ایک انچ جگہ بچاتے ہوئے کہ یہ جگہ بھی آپ کی بچ جائے گی، یہ جگہ بھی بچ جائے گی، ایک سٹرکچر کتابی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ نقشہ بنانے کے بعد، اس کو پاس ہو جانے کے بعد، پھر مستری، پھر معمار، پھر مزدور لوگ آتے ہیں اور ان کو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس نقشے سے ہٹنا نہیں چاہیے، ایسا بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو الوہیت والا علم ہے اس کے مطابق جو نقشہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن کریم کی صورت میں، کہ میں نے دین اسلام کی عمارت اس طرح کھڑی کرنی ہے، وہ دین اسلام کی عمارت ایسی ہونی چاہیے۔ اب وہ دین اسلام کی عمارت خارج میں تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کھڑکی ہے، یہ دروازہ ہے، وہ دین اسلام کی عمارت ہے، اللہ نے نازل فرمائی، اور نازل فرمائی کس پر؟ حضور کے سینے پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتابی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں یہ جو خاکہ آ گیا ہے، یہ جو نقشہ آ گیا ہے، اس پر حضور نے تعمیرات شروع فرمائیں، اور حضور نے تعمیرات مٹی گارے سے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات جو فرمائی ہیں وہ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، پڑوس کے حقوق، والدین کے حقوق، معاشرے کے حقوق، حکومت کے حقوق، وزارت صدارت کے یہ جو مناصب تھے، یہ کر کے بتلائے کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ ایک نقشہ بن گیا جسے ہم مدینے کی ریاست کہتے ہیں۔ وہ خاکہ اللہ کے علم میں، پھر وہ کتابی شکل قرآن کریم میں، اور پھر وہ مدینہ کی ریاست میں۔ جب یہ تینوں نقشے تعمیر ہو چکے، پہلا نقشہ وہ ذہنی تھا، اور دوسرا نقشہ وہ کتابی تھا، اور تیسرا جو نقشہ تھا وہ عملی تھا، پریکٹیکل صورت میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست قائم فرمائی تو اس ریاست کے سب سے پہلے جو جانشین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو تا قیامت عمارت کھڑی ہے، یہ عمارت نہیں رہے گی۔ ہر ایک اپنی عمارت علیحدہ کھڑی کر لے گا، دوسرے کی الگ ہوگی، تیسرے کی الگ شریعت بنی ہوئی ہوگی۔ اس فتنے کو بھانپنے کے بعد سب سے پہلی جو قربانی سیدنا صدیق اکبر نے دی ہے کہ اس کا قلع کما کیا، اور امت کو بتلایا کہ جب بھی اگر حضور کی ختم نبوت پر کسی دروازے سے بھی کوئی آنے والا ہے، اس کا رستہ روک لو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ قربانی ہے کہ جو امت کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اور دوسری قربانی انہوں نے یہ فرمائی کہ وہ جو نقشہ تھا اس نقشے کو کتابی شکل میں لایا۔ حفاظ کے سینے میں ہوتا تب بھی محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں لانے کی وجہ سے اب یہ ہم اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ شریعت کی روح ایسی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں شریعت کی روح میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ شریعت کی روح کیا ہے؟ یہ شریعت کی عمارت ہے، اس عمارت کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 19ویں صدی کے اوائل میں انگریز بڑے آب و تاب کے ساتھ اس نے ہندوستان میں جیسے پنجے گاڑ رکھے تھے، کسی جگہ پر بھی اس کو کامیابی نہیں ہو رہی۔
بڑی پریشانی کے عالم میں کہ دیکھو تو صحیح یار یہ کیا ہے، کیا چیز، ہم ایک طرف سے دباتے ہیں، یہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ. اور انہوں نے معمولی نہیں، بڑا عرصہ حکومت کرنے کے بعد سوچا کہ یار کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ یہ مسلمان جس چیز پر جمع ہوتے ہیں وہ جمع ہونے والی جگہ تلاش کرو. تو مسلمان جو سارے کے سارے اللہ کی توحید کے بعد جس چیز پر یکجا ہوتے ہیں وہ حضور کی ختم نبوت ہے. اس حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے گرداسپور کا ایک شخص جو پہلے سے ہی اعمیٰ اور کانا تھا، اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا. شروع میں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ ایک کچہری میں منشی کا کام کرتا تھا، لوگوں کو لکھت پڑھ کر کے دے دیا کرتا تھا. اس پر نظر آ گئی، اس نے لوگوں کے سامنے اپنے دعاوی اور اپنے مختلف قسم کے دعوے پیش کرنا شروع کر دیے. کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا، اس کی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو اس کی کتابوں میں بالکل ہی تضادات کا مجموعہ ہے. کبھی کہتا ہے میں پیٹ میں تھا تو نبی ہو گیا تھا، کبھی کہتا میں پیدا ہوا تو مجھے آ کر بتلایا گیا آپ نبی ہو گئے، کبھی کہتا میں 40 سال کو پہنچا تو نبی ہو گیا. یعنی ایسے تضادات کا مجموعہ، شکل کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ایک گھٹیا ترین شخص انہوں نے کھڑا کیا اور اس کو کھڑا کر کے اس کو پروموٹ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کا دفاع کیا، اس کو ایک فوج، لاؤ، لشکر اور پیسہ اس پر خرچ کیا. بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج کے بعد مسلمان جو ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کھڑے جو ہو رہے ہیں اس کھڑے ہونے کو روک دیا جائے. کیا مطلب؟ مسلمان ہمارے خلاف جہاد کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس جہاد کا رستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کہا کہ میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں، نعوذ باللہ، اور آج کے بعد جہاد و قتال ختم ہے. لو جی ایک نئی بات کہ بھئی جہاد و قتال کیوں ختم ہے؟ اس لیے کہ انگریز سرکار اس کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا جہاد و قتال ختم ہو گیا ہے. ان کو دفاع کرنے کے لیے اس آدمی کو کھڑا کیا گیا. مسلمانوں کی انتہائی قربانیوں کی بدولت، تمام مسلمانوں کی، کسی جماعت کا، کسی شخصیت کا تذکرہ نہیں. ہاں لیڈر جو تھے وہ تھے ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مکتبہ فکر کی قربانی اس میں شامل ہے. اور وہ ممبران قومی اسمبلی کہ جنہوں نے 1974 7 ستمبر 1974 میں یہ جو قومی اسمبلی سے اور جو سینٹ سے قانون پاس کرا کر کے، بل سائن کر کے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے، ذوالفقار علی بھٹو، اس نے یہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو فتنہ ہے یہ غیر مسلم ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنے میں تو معمولی بات ہے لیکن در حقیقت یہ ایک رستہ روکنا ہے. جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے چور تھے، جو مختلف رستوں سے آنے والے تھے، ان کا سد باب کر دیا گیا اور مسلمانوں کو پھر ایک اکائی پر جمع کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے دوبارہ یہ آمادہ ہوئے. ان کے اس فیصلے سے مسلمانوں کا اور ملک پاکستان کا جو مرکزیت تھی وہ عالم اسلام میں اس قدر بلند ہوئی کہ بڑی بڑی اسٹیٹس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں آج بھی وہ اس فتنے کا مقابلہ کرنے سے کپ کپاتی ہیں. لیکن مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور یہ مسلمانوں کا فیصلہ ایسا رہا کہ اس کو بڑی بڑی جگہوں پر چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ختم نبوت کے یہ پروانے، یہ مسلمان جب تک ان کے رگوں میں اور ان کی جانوں میں، ان کی ارواح میں جب تک حضور کی ختم نبوت کا یہ عکس موجود ہے، اس وقت تک اس اعزاز اور اس جو امتیاز ہے اس پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. الحمدللہ مسلمانوں نے اس مہینے میں یہ جو دن آنے والا تھا اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اس یاداشت کے ساتھ کہ ہم نے تجدید عہد کرنا ہے، کہ اس تجدید عہد کے ساتھ 6 ستمبر کو ملک پاکستان کا دفاع اور 7 ستمبر کو ختم نبوت کا دفاع، اس تجدید عہد کے ساتھ یہ مہینہ گزار رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین عالی کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. اور وہ جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی صورت میں چھوڑ کر گئے تھے وہ نقشہ آج بھی موجود ہے، خاکے کی صورت میں بھی اور کتابی صورت میں بھی موجود ہے. عملی صورت میں اس میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کون ہے جو اس میں تیار ہو جائے؟ ہم میں سے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے کہ آج سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمارت جو ویران ہو چکی ہے اس کو دوبارہ میں نے تزئین کرنی ہے، اس کی آرائش کرنی ہے، اس کو دوبارہ میں نے 4 چاند لگانے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله